تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا پیٹرولیم پرائسز پہ. آپ کی حکومت کا کل 1 مہینہ ختم ہوا ہے اور 1 مہینے کے بعد آج تیسری دفعہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے رپورٹڈلی. ایک طرف تو یہ ریلیف جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ جب 15-20 روپے کا امپیکٹ ہر مہینے یا 15 دن بعد آ جاتا ہے تو وہ سارے جو اقدامات آپ کریں گے وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. اس سے نجات کے لیے آپ کے ذہن میں آپ کی حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ دیکھیں جی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے ڈومیسٹک کنٹرول میں یا ہماری حکومت کی کنٹرول میں ہیں، اور جو ذمہ داری ہے ہماری وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے حکومتی اقدامات جو ہیں نا اس کے تحت کوئی کوتاہی نہ ہو. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بین الاقوامی مارکیٹ کے پرائسز سے جو جڑی ہوئی ہیں، اس میں میرے خیال میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو انفارمڈ اوپینین ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ ہماری بدنیتی، نہ کوتاہی، نہ غفلت شامل ہے. ہم ان چیزوں پہ یہاں فوکس کر رہے جہاں جہاں گورننس کے رویے ہیں ان کو تبدیل کر کے اگر کوئی ریلیف دیا جا سکے کم سے کم وہ تو کریں. اور جو انٹرنیشنل لیٹ سے مارکیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور ہم بھی اس گلوبل ارینجمنٹ کا حصہ ہیں. خالد محمود. وزیر صاحب، خالد محمود ایکسپریس سے. وزیر صاحب، جو سب سے بڑا مین ایشو ہے وہ افغان ریفیوجیز ہیں، خاص کر جو افغانی یہاں پہ آ کے اسمگلنگ کرتے ہیں، جو ہولڈنگ کرتے ہیں. اصل پرابلم ان لوگوں کا ہے، یہی لوگ مین جو ہے ملوث ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے، نہ نادرا میں ان کی رجسٹریشن ہے، لیکن وہ اسمگلنگ سرے عام کرتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی فیصلہ کیا گیا؟ اس کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹو پالیسی جو ہے وہ ایگری بھی ہوئی ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ریفیوجیز ہیں جو رجسٹر ہیں اور ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہماری اوبلیگیشنز ہیں جو ہم فلفل کریں گے ہر صورت میں. دوسری وہ ایلینز ہیں جن کے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ نہ یہاں کسی ویزے کے تحت آئے ہیں، نہ کوئی قانونی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے ہمارے سسٹم میں گھس کے کسی نے شناختی کارڈ بنا لیا ہے، کسی نے دوسرے ڈاکومنٹس بنا لیے ہیں جن کا ان کو قانونی حق نہیں تھا. ہم ان تینوں کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی کہ ایلینز جو ہیں ان کو ہم واپس بھیجنے کی طرف دھکیلیں گے، کیونکہ ان کو ہماری سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے پاکستان میں وہ ایک ویزا رجیم کے تحت ہوگا، اجازت کے تحت ہوگا، ایک ریگولیٹری موومنٹ ہوگی. اس طرح جو ماضی میں ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے، اس سے ہمارے ہاں بہت زیادہ سوشل لیولز کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے. جو پچھلے 1 ہفتے سے ہماری گورنمنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ڈائریکشنز دی تھی اس کو سنکرنائز کر کے اور ایک سسٹینیبل ایفیکٹو اسٹریٹجی کے طور پر اپنے کام کو اس کی ڈائریکشن دی، اور بہت ہی صحت مند گفتگو ہوئی، جس میں ہورڈنگ کے حوالے سے، جس میں اسمگلنگ کے حوالے سے، جس میں الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے میجر پالیسی ڈیسیجن ہوئے. اور نہ صرف کہ پالیسی ڈیسیجن ہوئے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے میکانزم پہ غور بھی کیا گیا، اور اس کی جو مانیٹرنگ ہونی ہے اس امپلیمنٹیشن کے، اس پہ تمام فیصلے لیے گئے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہمارے اویلیبل فائنینشیل کرنچ جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس وقت اکنامک ووز کا، اس میں وہ طبقہ، پسا ہوا طبقہ جو اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے، ان منافع خوروں کے ہاتھ، ان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ کم سے کم اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے، اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے. صرف محض جملے کہنے کی حد تک نہیں ہے. انشاءاللہ مارکیٹ میں آپ کو یہ سینٹیمنٹ نظر بھی آئے گا، اور جو کاروائیاں ہیں اس کی آپ خود یا آپ کے جو برادری کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیں گے. ہم انشور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ یہ حکومت جو نگران حکومت ہے، چاہے ہم 1 ماہ کے لیے رہیں یا 1.5 ماہ کے لیے رہیں، وہ غیر اہم ہے. جتنے وقت کے لیے ہم رہیں گے یہ ہم انشور کریں گے کہ ہم افیکٹو ہوں.
Thank you so much.